میرے بڑے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے اعتبار سے بڑی شان رکھنے والے سبھی حضرات اور سامعین محترم، بات بہت مختصر وقت میں پوری کروں گا انشاءاللہ، اور جو احباب ہمارے رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر انہوں نے چائے پانی کا انتظام کر رکھا ہو تو میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ سب ٹھہر کے جائیں، اور دعا کے بعد میں چائے نوشی کا انتظام ہے تو وہ کریں، پانی شربت جو بھی کچھ آپ کا ہے، لیکن اس درمیان جو 10-20 منٹ میں بات کروں گا اس درمیان میں کوئی پانی کا اور اس چائے وغیرہ کا دور نہ چلائیں۔ کوئی بھی کام اس طرح کا کبھی بھی کوئی پروگرام کریں آپ حضرات، جو رضاکار ہوتے ہیں عام طور سے وہی محروم ہو جاتے ہیں، ان کا کام ہے وہ گھیرا بندی میں لگے رہتے ہیں اور وہ پروگرام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے، انہیں یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ پروگرام ہوا کیوں اور ہوا کب اور ختم کب ہوا، وہ بیچارے اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، ہے عبادت یہ، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی مقصد سے ہٹ جائیں، آرام کے ساتھ بیٹھیں، یہ باتیں جو ہو رہی تھی اور ہو رہی ہیں یہ سب کی ضرورت کی باتیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات پانی پلانے میں اور چائے پلانے میں لگے لگے محروم ہو جائیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ان بڑوں کی قیمتی باتوں کو سنیں اور ان پر دھیان دیں اور توجہ دیں۔ بہت سے ہمارے بڑے بڑے حضرات اور بڑے بڑے سمان کے قابل لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت سارے جلسوں میں پروگراموں میں شرکت کا موقع ملتا ہے، لیکن ایسے خوبصورت پروگرام بہت کم منعقد ہوتے ہیں جو آج ہم یہاں بھادرہ کی سرزمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ان حضرات کو، یہ کیسے کیسے چہرے ہیں، اور یہ اپنی اپنی مثال آپ ہیں، ان کا وجود ہے، ان کا وزن ہے، یہ جس بات کو کہہ دیتے ہیں وہ بات ان کی مانی جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھ کر کے چلے، ہمارے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا جانتی ہے وہ کون تھے، جمعیت علماء ہند کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، اس جماعت کے اندر بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، جو مولانا ارشد مدنی کے والد صاحب ہیں اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کے دادا ہیں، اور جنہوں نے ملک کی آزادی کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اور آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے کئی مرتبہ سالوں سال کی جیل کاٹی ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ نعرہ جو ہم آج بولتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، آج اس منچ کے اوپر ہندو مسلم سکھ موجود ہیں، عیسائی میں نہیں جانتا کہ کوئی ہے، ٹھیک ہے بھادرہ میں ہے نہیں، لیکن یہ نعرہ جو انہوں نے دیا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی، اور ہمارے حضرت مولانا عبدالواحد صاحب کھتری صاحب تشریف فرما ہے، یہ تو بہرحال اس چیز کے ایک سمندر اور بحر بے کنار ہیں معلومات کے، ان کے سامنے میں یہ باتیں کہتا کوئی اچھا لگ بھی نہیں رہا، عمر کا بھی بہت بڑا فاصلہ ہے اور باتوں کا بھی بہت انتر ہے کہ ان کی معلومات کہیں ہیں اور میری معلومات کجا، تو بہرحال یہ نعرہ جو انہوں نے دیا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی، جس زمانے میں انگریز ہمیں سب کو توڑنے اور لڑانے اور ٹکرانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، تو یہ آپس داری اور پیار و محبت کا بھرا پیغام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت کی جانب سے ایجاد کیا تھا کہ لوگوں ان کے چکر میں مت آنا، ہم سب ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، آپس میں انسانیت کے ناطے بھائی بھائی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ ہندوستان ایسی تہذیب ہے کہ جہاں پر اتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی ایک ملک میں دنیا کے اندر اتنی تہذیبوں کے لوگ نہ رہتے ہوں، اور اس کی مثال دی جاتی ہے دنیا کے اندر، اور آپ حضرات بار بار ایک بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب، گنگا جمنی تہذیب،
یہ گنگا جمنی تہذیب کا لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں جو میرے بڑے یہاں موجود ہیں، میں آپ حضرات جو میری رینک کے لوگ ہیں، میں ان حضرات سے مخاطب ہوں، ان بچوں سے مخاطب ہوں، یا کچھ وہ عوام جو اس طرح کی بات نہ جانتی ہو اس سے مخاطب ہوں۔ بہرحال یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان سے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ گنگا جمنی تہذیب کا لفظ آپ پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بولے تو جاتے ہیں، اور میں نے بول دیے، آپ نے سن لیے، آگے آپ نے بول دیے، لیکن ان لفظوں کا مطلب کیا ہے یہ ارتھ نہیں سمجھ پاتے ہیں، بس کہنے سے کام۔ گنگا جمنی تہذیب ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور ہر منچ پر بولی جاتی ہے تقریباً، اور ہر صوبے اور ہر علاقے میں بولی جاتی ہے، لیکن گنگا کہاں سے چلی، جمنا کہاں سے چلی اور کہاں تک گئی ہے، اور اس کے بیچ کا علاقہ کیا ہے؟ آپ کہتے دو آبا، دو آبے کے بیچ کا ہے، دو آبا، آب مانے پانی، فارسی کا لفظ ہے، دو پانی بہتے ہوئے چلے گئے، داہنی جانب بہنے والے کو جمنا کہا، جو دلی کے دل کے اوپر کو گزرتے ہوئے چلا گیا، اسے ٹھنڈا کرتا ہوا چلا گیا، اور ایک ہے گنگا جو ادھر ہوتے ہوئے دوسری جانب کو چلی گئی۔ گنگا جمنی تہذیب جب بولی جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گنگا ایک پانی ہے اور جمنا دوسرا پانی ہے، اور دونوں الگ الگ علاقوں سے چلے ہیں، اور دور تک الگ الگ ہو کے جاتے جاتے دونوں سے رہا نہ گیا، بالآخر الہ آباد اتر پردیش کا جو ایک بڑا شہر ہے وہاں جا کے دونوں نے مصافحہ کیا، گلے ملے، اور اس کے بعد دونوں ایک ساتھ ہو کر کے آگے چلے گئے، پھر وہ جدا نہیں ہوئے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ جس طرح وہ پانی الگ الگ تھے، ایک ادھر سے چلتا ہوا چلا گیا، دوسرا ادھر سے چلتا ہوا چلا گیا، اور دونوں نے ایک جگہ جا کر کے آپس میں یوں مصافحہ کیا اور گلے لگ گئے، اور دونوں پانی ایک بن کر کے آگے چلے۔ اسی طرح سے یہاں ہم بے شک دھرم الگ الگ ہوں ہمارے، لیکن رہن سہن ہمارا اکٹھا رہے گا، اور اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جس طرح گنگا کو جمنا سے اور جمنا کو گنگا سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے ہم ہندوستانیوں کو الگ الگ مذہب ہونے کے باوجود آپس میں بانٹا نہیں جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ گنگا جمنی تہذیب کا مطلب یہ ہے۔ کبھی بھی جب گنگا جمنی تہذیب کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اتنا پیار ہونا چاہیے، اتنا پیار ہونا چاہیے کہ پیچھے مڑ کر یہ مت دیکھو کہ میرا دھرم کیا ہے، اس لیے کہ انسانیت میرے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ اور دیکھو طریقے الگ الگ اختیار کر لیے ہیں، طریقے، یہ فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا اور فیصلہ کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی۔ طریقے الگ الگ ہیں، کہنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ صاحب مالک سب کا ایک ہے، ماننے کا پھیر ہے، مانتا اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ مالک کل قیامت کے دن فیصلہ کر لے گا، انتظار کرو، حساب کی گھڑی آنے والی ہے۔ مرنا سب کو ہے، جس طرح پیدا ہوئے ہیں اسی طرح مریں گے، اور مر رہے ہیں، پیدا ہو بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، لیکن ایک اسٹاک ہے جہاں جا کے جمع ہو رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مٹی میں ملنے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ سال بھر 2 سال کے لیے ودیش چلے گئے، کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے ودیش چلا گیا، غائب ہو گیا، اب نہیں آئے گا، بلکہ جس گھر سے گیا ہے اس گھر کو انتظار رہتا ہے ودیش سے آئے گا اور کچھ لے کے آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہم کہیں سے آئے ہیں، کسی نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس طرح یہاں کچھ کما رہے ہیں، آگے کے لیے جمع کرنا ہے ہمیں، جیسے کرم کریں گے ویسا ہی ہمیں آگے پھل ملے گا۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم گم ہو جائیں گے مٹی میں۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مٹی سے ہمیں نکالنے پر بھی قادر ہے۔ جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا اور اس نے ہمیں وجود دیا، تو پھر وجود دینے کے بعد اس وجود کو ایک بار مٹانے کے بعد دوبارہ بنانے کے اوپر تو بہت بہت طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائی اس بات کو سمجھو کہ دنیا سے یوں ہی خواہ مخواہ بد عملیاں کر کے کوئی چلا جائے
اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. دنیا میں جو کرو گے اس کا پھل آگے جا کے ملے گا. اچھے کرم کرو, اچھے پھل ملیں گے. اس لیے ہر دھرم میں یہ بات تو سمجھی جاتی ہے نا, جہنم اور جنت, سورگ اور نرگ. دنیا جانتی ہے یہ سورگ اور نرگ کرموں کے پھل ہیں. جیسے کرم کرے گا آدمی ویسے ہی پھل ملیں گے. یہ جو منچ اس وقت سجایا گیا ہے, اس میں غالب تصویر یہ ہے, بہت ساری چیزیں اس میں لائی گئی. غالب تصویر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان گزرے ہیں ان انسانوں میں ایک انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا میں سب سے بلند مرتبہ شخصیت کے حامل ہیں, سب سے بلند, سب سے اونچی ذات ہیں. دیکھو پہلے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو میرا بھی کوئی ہے کہ جس کو میں سب سے بڑا مانتا ہوں. اگر آپ ہندو ہیں آپ کا بھی کوئی ہے جسے آپ سب سے بڑا مانتے ہیں. آپ اگر عیسائی ہیں تو وہ بھی کسی کو بڑا مانتے ہیں جس سے اسے ہدایت ملتی ہے. آپ اگر سکھ ہیں آپ بھی کسی کو بڑا مانتے ہیں جس کی ہدایتوں کے اوپر آپ چلتے ہیں. ہم آپس میں مانے تو کسی کو بھی, لیکن کوئی کسی کا ماننے والا کسی دوسرے کے اوپر ٹپنی کرے یہ اختیار اسے نہیں دیا جا سکتا ہے. جو اس عمل کو کرتا ہے کہ اپنے کو بڑا مانتے ہوئے اور دوسروں کو حقیر سمجھ کر کے ان پر ٹپنی کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسرے پر اس نے انگلی اٹھائی ہے تو اس نے سب سے پہلے اپنے اوپر انگلی اٹھائی. اس لیے کہ ایک انگلی کا رخ اگر آپ کی طرف ہے تو 3 انگلیوں کا رخ میری